اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس علماء و مشائخ، منعقدہ 10 اکتوبر سن 2012 بمقام علی اسلامک یونیورسٹی گلستان جوہر کراچی۔ وطن عزیز پاکستان اور ملت اسلامیہ کے موجودہ پریشان کن حالات کے پیش نظر مرکزی جماعت قاسمیہ فیروزیہ اہل سنت پاکستان ٹرسٹ اور اس کی ذیلی تنظیمیں یعنی جمعیت علماء اہل سنت پاکستان، جمعیت سادات ترمذی، تنظیم اصلاح المسلمین، دعوت تقوی، جماعت قاسمیہ فیروزیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے درج ذیل قراردادیں پیش کی گئی ہیں۔ قرارداد نمبر 1، جس شخص نے ہمارے آقا و مولا سید المرسلین جس شخص نے ہمارے آقا و مولا سید المرسلین رحمۃ للعالمین سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ فلم بنائی ہے، وہ واجب القتل ہے، اور جس مسلمان کی پہنچ وہاں تک ہے وہ اس کو قتل کر دے۔ بلا شک و شبہ اس شخص کا انعام جنت ہے۔ اب ہماری تو پہنچ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہوں گے جن کی وہاں پہنچ ہوگی۔ قرارداد نمبر 2، تمام یہ آپ کو منظور ہے بھئی قرارداد؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں سب، جس کو منظور ہے وہ سب ہاتھ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے یہ قرارداد؟ نمبر 2، تمام مسلم ممالک کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ OIC اور اقوام متحدہ میں یہ بین الاقوامی قانون پاس کروائیں کہ جو شخص کسی بھی نبی، خصوصاً سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا مرتکب ہو، اس کو سزائے موت دی جائے۔ منظور ہے؟ یعنی اقوام متحدہ میں بھی تو یہ قانون ہونا چاہیے۔ قرارداد نمبر 3، پاکستان کے آئین میں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے گریجویشن کی شرط کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ختم کیا گیا ہے۔ اس شرط کو بحال کیا جائے۔ جب ایک کلرک کی نوکری کے لیے بھی بایو ڈیٹا، تجربہ اور قابلیت کی اسناد مانگی جاتی ہیں تو جو اسمبلی قانون ساز ہے اس کے ممبر کے لیے بھی تعلیمی قابلیت لازمی ہونی چاہیے۔ لہذا الیکشن میں حصہ لینے کے لیے گریجویشن کی شرط کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ قومی اسمبلی جو قانون ساز ادارہ ہے
وہاں پر اس شرط کو ختم کر دیا گیا ہے کہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو، بس ممبر بن کر جا کر قومی اسمبلی میں بیٹھ جائے۔ تو کیا گدھوں کو وہاں پر بٹھا کر آپ قانون بنائیں گے؟ جب قابلیت ہی نہیں ہوگی ان میں تو قانون ساز اسمبلی کی کیا ضرورت ہے پھر؟ کیا یہ شرط آپ کو منظور ہے؟ یعنی قومی اسمبلی میں کم از کم گریجویشن پاس تو ہو نا، جو جا کر وہاں قانون تو بنائے نا۔ ہاں؟ لہٰذا ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور اس آرڈیننس کو منسوخ کیا جائے، اور ڈگری جعلی ہو یا اصلی ہو مگر ڈگری کے بغیر کوئی بھی شخص قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا۔ قرارداد نمبر 4 اور بڑا اہم، پاکستان کی موڑ میں یہ پہلا قدم ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑی تحریک چلانی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ نہ مانے، کیونکہ ماننے والے نہیں ہیں یہ، لیکن ہم بیج تو اس کا رکھیں، آنے والی نسلیں ہی اس کو ٹھیک کر دیں، تب بھی بہت بڑی بات ہے۔ لہٰذا اس قرارداد کو بڑے غور سے سنیں آپ۔ قرارداد نمبر 4، جس طرح ووٹ لینے والے کی الیکشن میں حصہ لینے والے کی قابلیت ضروری ہے، اسی طرح ووٹ دینے والے کی قابلیت بھی ضروری ہے، اور ووٹ ڈالنے والے کا اہل ہونا بھی لازمی ہے۔ ووٹر کی اہلیت کم از کم انٹر پاس ہو یا دینی تعلیم انٹر کے مساوی ہو۔ ووٹ ڈالنے والا ڈاکٹر، انجینئر، حافظ قرآن، مؤذن، امام مسجد یا عالم ہو، تاکہ باشعور طبقہ ہی ووٹ ڈالے اور بہتر لوگوں کو منتخب کیا جا سکے۔ ووٹر کی اہلیت کو فوری طور پر قانونی شکل دی جائے۔ کیوں بھائی، کتنا اندھیر ہے کہ اگر 99 اللہ کے ولی کسی کو ووٹ دے دیں اور 100 شرابی ووٹ دے دیں، یعنی ایک ووٹ شرابیوں کا بڑھ جائے تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو شرابی کو لائیں گے نا، ڈاکو کو لائیں گے، چوروں کو لائیں گے۔ اور یہ کیا بات ہوئی کہ ایسے جاہل بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں جو ان پڑھ ہیں، انہوں کو انگوٹھا لگانا بھی نہیں آتا ہے۔ وڈیرے نے بول دیا کہ انگوٹھا لگا دو تو انہوں نے انگوٹھا لگا دیا، 10 روپے میں ووٹ بانٹ دیا یا کھانا کھلا دیا ان کو، یا کوئی سائیکل وائیکل دے دی۔